کہانی یہ ہوئی، علی سے کہنے لگے علی اپنی بیٹی فاطمہ کی لگتے کر ام کلثوم سے میرا نکاح نہیں کر دیتے؟ حضرت علی اطمینان ہوئے، کہا آپ کی عمر مبارک ہے اور کہاں میری بیٹی کی عمر ہے، یہ تو زمین و آسمان سے زیادہ فرق معلوم ہوتا ہے۔ آپ تو خاموش تھے، امیر المومنین تھے، حکم تو نافذ فرمایا نہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے، منبر شریف پر قدم رکھتے ہیں، ایک تقریر چوبھر پر آتی ہے اور پھر کہا علی مجھے اس عمر ادھیڑ عمر میں ہرگز کہیں نکاح کا ارادہ نہیں تھا، مجھے کوئی رشتے ادوار مرمت کرنے کا موقع نہیں تھا، مگر علی میں نے میرے نبی کو یہ فرماتے سنا ہے کلو نسب و سبب و سحر یقطع الا نسبی و سببی و سحری یوم القیامہ، سارے خونی رشتے، سارے سسرالی رشتے، سارے پترانہ رشتے ختم ہو جائیں گے، محمد کا رشتہ قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عمر چاہتا جاتے جاتے خاندان نبی میں رشتہ کر دوں تاکہ مجھے بھی دوام مل جائے۔ اسی منبر پر کھڑے کھڑے امیر المومنین سرکار علی نے کھڑے ہو کر فرمایا لو امیر المومنین اپنی بیٹی ام کلثوم نے آپ کی زوجیت کی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ عمر فتح مسرت سے کھڑے ہو گئے، فرمایا آج عمر کو مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، آج عمر کو غم و حزن نہیں ہے کہ آج خاندان نبی سے فاطمہ کی لگتے جگر سے علی کے عمر بن خطاب کا رشتہ ہو چکا ہے، اب مجھے دوام مل چکا ہے، ہمیشہ کا وقار میرے نصیب میں آ چکا ہے، اور یہی ام کلثوم ہے جو کربلا میں امام پاک کی رفیق سفر ہو کر تسلی و تشفی کا سامان مہیا فرما رہے ہیں۔ ام کلثوم تاریخ اسلام میں بہت ساری ہے۔ خاندان مصطفیٰ میں ام کلثوم دو ہیں، ایک اپنی بیٹی تھی جو 9 ہجری میں عثمانی غنی کے نکاح کی مثال فرما گئی، ایک اپنی بیٹی کی بیٹی میں حضرت فاطمہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا۔ زینب ایک تو زینب حضور کی بیٹی تھی جو سب سے بڑی ہے، اور ایک زینب فاطمہ کی بیٹی ہے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہے، اور تاریخ کربلا جب جب پڑھتے ہیں تو حضرت زینب کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ام کلثوم کو لوگ بہت کم جانتے ہیں، یہ فاروق اعظم کی بیوہ، عمر فاروق اعظم کی بیوہ، علی مرتضیٰ کی لگتے جگر، امام حسن حسین کی سچی بہن حضرت ام کلثوم بھی شریک سفر ہے، حضرت زینب بھی شریک سفر ہے۔ کربلا میں امتحان خاندان اہل بیت کا ہو گیا، شہداء اپنی شہادت سے سرفراز ہو گئے، ان کے بعد جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان مشکلوں میں ان بہنوں نے جو کردار ادا کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور میں خدا کرے ہر بہن بھائی میں ایسی محبت ہو۔ اس کربلا کی 10ویں رات آتی ہے، امام پاک 10ویں محرم شریف کی رات میں کھڑے ہوئے عبادت کرنے کی نیت سے اپنے خیمے کو تکتے ہیں۔ حضرت زینب جدہا و سلام اللہ علیہا نے دیکھا میرا بھائی جان کبھی اس طرح سے بے قرار ہو کر مجھے تکتا نہیں ہے، آج خیمہ اطہر کی نگاہیں مرکوز ہیں، نکل کر آ گئی۔ کیا لگتا ہے کہ زینب کو بار بار تک رہے ہیں، کیا بات رہا ہے؟ کیا میری بہن ساری زندگی میں نے عبادت کی تو مجھے دیکھتی رہی اور میں آپ اپنے جان میں آپ کو بلاتا رہا، آج میں تک اس لیے رہا ہوں میری زندگی کی آخری رات ہے، جاتے جاتے میں کیا جی بھر کے دیدار کر لوں۔ اچھا اپنی بہن اپنی آپ کی میری بہن یہ کہہ دے کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ آخری دیدار تو ان پر کیا گزرتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں ہمارے کہنے سے ہوتا کچھ نہیں، ان کو تو گارنٹیڈ بتاتا کہ آج کی شب آخری شب، آج کے بعد رات نہیں آئے گی ہماری، ہم تو شہادت کا جام پینے والے ہیں۔ سرکار زینب رضی اللہ تعالیٰ بہن بھی تو کس جانشاری کے ساتھ کس فداکاری کے ساتھ جلوہ فرما ہوئی، فرمایا بھائی جان مجھے امی جان نے وعدہ جامع طفلی میں فرمایا تھا کہ مشکل وقت تیرے بھائی پر آ جائے دل و جان سے خدمت کرنا، بیٹی تیری رہبری ہم آ کر کربلا میں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ فکر نہ کریں کہ میرے بعد میری بہنوں کا کیا ہوگا، میری بہو بیٹیوں کا کیا ہوگا، میری بھتیجیوں کا کیا ہوگا، میرا بیماری کربلا کا کیا ہوگا، قطر فکر نہ کریں۔ جس طرح سے آپ پر مصیبتیں آنے والی تھی یہ سارا منظر اپنی جان سیدہ فاطمہ نے مجھ سے بیان فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا ان کی شہادت کے بعد
زینب و ام کلثوم آپ کا امتحان بڑا ہونے والا ہے. آپ کو علی کے گھر کی لاج رکھنی ہے, فاطمہ کے دودھ کو نبھانا ہے, سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے جائے ہوئے گلستان کو آپ کو سبز و شاداب فرمانا ہے. کربلا سے کوفہ سے دمشق سے کربلا سے مدینہ طیبہ, یہ سارے مناظر جو ہمیں سامنے پیش آنے والے ہیں. امی سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہم سے فرما دیا تھا, بھائی جان میں بھی تو خیمہ اطہر کی کھڑکی سے آپ کے سجدے دیکھ رہی ہوں, آپ کا قیام دیکھ رہی ہوں, آپ کا قعدہ دیکھ رہی ہوں, آپ کی عبادت و بندگی دیکھ رہی ہوں, آپ کے حیات طیبہ کے آخر شب کی زندگی کی عبادت دیکھ رہی ہوں. کہ امی جان نے آج ہی سب نے فرمایا تھا فاطمہ کی جائی تیرے بھائی کی آخری عبادت ہے, تو جی بھر کے کھڑکی کے سہارے سے انہیں دیکھ لے اور قیامت تک اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ترس رہے. آپ دیکھیں یہ جو بھائی بہن کا رشتہ منجم ہے, تو یہ زینب بنت فاطمہ ہے جو کربلا میں واقعہ بیان ہوا. اس سے پہلے کی جو زینب ہے وہ زینب بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے لاڈ. اور لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, ان کے رشتے کچھ اچھے نہیں تھے. میں کہتا نادان تاریخ تو پڑھو, شیعوں کی کتابوں کی تاریخ پڑھو, رافضیوں کی کتابوں کی تاریخ پڑھو. اہل سنت اپنی جگہ پر حضرت علی کا بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, دوسرے کا عمر رکھا, تیسرے کو عثمان رکھا, عباس رکھا, پہلے عمر نام رکھا, پھر ابو بکر نام رکھا, پھر عثمان رکھا. محبت تو تھی تبھی تو یاران مصطفیٰ کا نام اپنے بیٹوں کا رکھ رہے تھے. محبت نہ ہوتا علی کے بیٹے ابو بکر کیسے ہوتے, عمر کیسے ہوتے؟ لوگوں نے اس دن بھی پوچھا علی آپ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں؟ کہ عمر میرے جان و دل ہے, عمر ہماری پناہ ہے, عمر مراد مصطفیٰ ہے, عمر مصطفیٰ کا طلب طالب ہے, عمر مصطفیٰ کے مطلوب ہے, عمر خدا سے مانگے ہوئے ہیں, عمر مصطفیٰ کے وہ لاڈلے صحابی ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے نبی پاک کے زمانے میں مجھ سے سنا. رسول کونین فرما رہے تھے میدان حشر میں اگلے پچھلے جمع ہوں گے. اگر آپ کی میرے سامنے توجہ ہے تو اس برکت کے لیے دو شعر ادا کے سماعت کر دیں. جہان میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری, یہ بے خبری کہ خلق پھری, وہاں سے یہاں تمہارے لیے, یہ بے خبری خلق پھری, وہاں سے یہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اشارے سے شام چیر دیا, چھپے ہوئے پر کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو اسر کیا, گئے ہوئے دل کو اسر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے, زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے,
सबा चले के फूल खिले, ये फूल खिले के दिन हो बले, लिवा के चले सना में खुले, लिवा के चले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां तुम्हारे लिए। मौला अली शाह फरमाते हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अबू बकर, उस्मा, सुहैब, बुज़र, साद, मुसअब बिन उमैर, अबू दर गफारी वगैरह वगैरह तबाह हो गए। फरमाया क़यामत का दिन होगा, रसूल रहमत के दस्ते नबूवत में लिवाल हम्द होगा, तब खुदा पूछेगा, मेरे हबीब लाए मेरे लिए क्या हो? ये सब तेरा है, मैंने कायनात तेरी खातिर पैदा फरमाई, जमीन और ज़मान तेरे लिए बनाए, मगर मेरी खातिर आप क्या लाए हैं? तो मेरे अली फरमाते हैं, मैंने नबी को फरमाते सुना, मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया अली, उस दिन मैं कहूंगा मौला उमर है जो तेरी बारगाह में तेरा रसूल लेकर आया है। उमर एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको तेरा रसूल तेरी बारगाह में बतौर इनाम लाया। सुभान अल्लाह, उस वक्त में पता चलेगा मकाम उमर। सुभान अल्लाह, उमर को खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा कीमती चीज के तौर पर उमर को पेश किया जाएगा। इससे कोई ये गलतफहमी न करे तो क्या हजरत अबू बकर से उमर का मकाम आला? नहीं नहीं, उनका मकाम अपनी जगह पर सिर्फ है, वो है। फरमाया जब अबू बकर आएंगे तो हुजूर फरमाएंगे, अन्नास कुल्लुहुम युहासबून इल्ला अबा बकर, सारी कायनात के लोगों के हिसाब व किताब होंगे और अबू बकर वो हैं बगैर हिसाब जन्नत में जा रहे हैं। सबका हिसाब होगा, अबू बकर बगैर हिसाब के जाएगा। वो शान वाले, अपनी अपनी शान है, मगर बतौर इनाम बारगाह समझियत में उमर को हुजूर पेश फरमाएंगे। कहेंगे उमर वो है जो अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की बारगाह में बतौर तोहफा पेश फरमाया है। अल्लाह अकबर। ये बोली दिल्ली में भी गूंजी है, ये दिल्ली महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने भी ये बोली अपनी ज़बान महबूबियत पर लाकर दुनिया को चौकन्ना कर दिया था। किसी ने कहा था महबूब इलाही इबादत और बंदगी में आपका कोई सानी नहीं, मगर बारगाह शमसियत में कोई इनाम का जब खुदा पूछेगा, निजामुद्दीन बारगाह खुदा में क्या लाए हो? कह दूंगा अमीर खुसरो का इश्क नबी में जला हुआ जिगर निजामुद्दीन लेकर आया है। बेमिसाल कीमती चीज होती है, उसे अपने महबूब व खालिक की बारगाह में पेश किया गया। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा में इतने मुमताज हैं, सबसे ज्यादा हुकूमत में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी, सबसे ज्यादा मीनार बने, सबसे ज्यादा बेवाओं के सहारे बने। कमाल तो ये है कि इस फरावानी में, इस खुशदिली में, इस फारिग-उल-दस्ती में फारूक आजम ने सूखे रोटी के टुकड़े अपनी थैली में रख कर पानी में भिगो कर तनावुल फरमाए। उस वक्त जब सहाबा के बेटे गोश्त और नान तनावुल फरमा रहे हैं, मुसलमानों का अमीर सूखे रोटी के टुकड़े पानी में भिगो कर तनावुल फरमा रहा है। एक जब मुल्क रोम में फतह शान और अज़मत के साथ हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत साद बिन अबी वक्कास ने इस्लामी परचम को लहराया, मुल्क रोम के सियासतदानों ने कहा आप कभी से मुलाकात करनी है, आप कब बुलाते हैं? अमीर मोमिन को पैगाम पहुंचता है, आपकी तलबी होती है, आप मदीना तैयबा से चले हैं, एक सवारी ऊंट की है, बुहार ऊंट की पकड़ के गुलाम चल रहा है, अमीर मोमिन उस सवारी पर सवार है, फिर आप पैदल चल रहे हैं, गुलाम सवार हो गया रहा है, यहाँ तक कि बैतुल मक़दस सामने आता है, रास्ता हो लगा है, गलियां मुतय्यर हो चुकी है, खुशबू से भरे दूर दूर तक सदा को मुअत्तल कर रहे हैं। इस्लामी फौज भी सारे आपके इंतजार में खड़ी है, सारा साम्राज्य से हो अमीर मोमिनीन की जान के बेताब खड़ा है। ऐसे में नंबर अमीर मोमिनीन के पैदल चलने का, गुलाम के चढ़ने का आता है। गुलाम ने हाथ बांधकर हुजूर आप ये इस्तकबाल के लिए सारी साम्राज्य रास्ते में खड़ी
رہی ہے، میں اپنا حق معاف کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں آپ کے سواری کی کہاوت کی مہار میں پکڑ لوں اور آپ میرے نمبر پر سوار ہو کر سواری میں سوار ہو کر بیت المقدس میں انٹری فرمائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یوں حق پامال ہوتے تو عمر کو مدینے سے کوئی نہیں بلاتا، حق دیا ہے عمر کو بلایا جا رہا ہے۔ اگر تجھے سوار کرنے اور مجھے پیدل چلنے میں اگر شان جاتی ہے تو کل نہ ابھی جائے عمر پیدل چل کر کے سامراج سے کو یہ پیغام محبت دے۔ جب عمر فاروق ان کے شام میں پہنچتے ہیں تمام پادری اپنے گرجوں سے باہر آ گئے، تورے شریف لے کر آ گئے، دیکھا چہرہ کون ہے، اونٹ پر دیکھا چہرہ وہ نہیں ہے، ہونٹ وہ نہیں ہے، امام وہ نہیں ہے، ہنسے من میں کہنے نہیں عمر کوئی دوسرا ہے، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوگا، کہیں کتابوں میں لکھا وہ بیٹھا اونٹ پر وہ نہیں ہے۔ آخر کسی نے کہا اے دیوانو جو اونٹ پر آ رہا ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے، اونٹ کی مہار پکڑے آ رہا ہے مسلمانوں کا امیر ہے۔ اللہ اللہ، پھر وہ پادری آتے ہیں امیر المومنین کو دیکھتے پیدل چل رہے ہیں، پاؤں پھٹے ہوئے جوتے ہیں، اور آپ کی قمیض کو دیکھا جو توریت میں اوصاف لکھے ہیں 36 پیبند لگے ہیں، امیر المومنین پیدل بیت المقدس میں فاتحانہ پڑھتے ہوئے اسلام لہرا رہے ہیں۔ جس کے کپڑے 10 لاکھ کے ہوں وہ کہے کہ اسلامی بادشاہوں نے یہ کام کیا ہے، جس کی حفاظت کے لیے کروڑوں کی سمپتی آج میں جا رہی ہے وہ کہے کہ اسلام کے بادشاہوں نے کیا کہا ہے۔ اسلام کا بادشاہ یہ ہے کہ 36 پیبند قمیض میں لگے ہوئے ہیں، پھٹی چپل پہنی ہوئی ہے، دستار کے کئی ایک پیبند لگے ہوئے ہیں، پیدل چل رہا ہے، اور صابرہ جو شہور کے گنڈے اور رہبروں اور ڈاکوؤں کے سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی فوجی دستہ سامنے ہے، نہ کوئی کمانڈر ہے، نہ کوئی فوجی دستہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، پیدل اسلام کا صفت چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے روسانے کتابیں ہاتھوں میں لی، کتابیں رکھ دی، کہہ دیا امیر المومنین یہی عمر ہے جن کے اوصاف توریت میں لکھے ہوئے ہیں، دستار وہی ہے، کرتا وہی ہے، چپل وہی ہے، آپ کا تہبند شریف وہی ہے، لہذا اے سامراجیوں، اے سیہونیوں، اے جوتشیوں، اے دشمنوں ہاتھ ہتھیار ڈالو، کلمہ پڑھو، محمد کے غلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو۔ دنیا حیرت میں کتنا بڑا سکر سلام اس سازگی سے یاد آ ایک قمیض میں بتاتا ہوں، میرا ایک کرتا اس میں اگر 36 پیبند لگے تو اس کا کپڑا کم گیا، 36 پیبند سے میرا کرتا ہو گیا۔ دنیا حیرت میں رہی، آج بھی وہ تاریخ بیت المقدس کے تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے۔ امیر المومنین کی آمد کی دیر تھی، عیسائیوں نے زنار توڑ دیے، پادریت سے توبہ کر دی، یہودیوں نے شہولیت سے توبہ کر دی، کلمہ طیبہ پڑھا محمد کا، اور کہنے لگے مصطفیٰ کے غلام امیر المومنین عمر اتنے انوکھے ہیں تو کائنات کے حکم رواں محمد مصطفیٰ کیسے رہے ہوں گے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی گلی میں پلے امیر المومنین کا یہ مقام ہے، جو بارگاہ قدس میں پلے محمد کا مقام کیا ہوگا۔ حریم قدس میں جو لامکہ کی سرحدوں میں اپنے پروردگار کی بارگاہ سے نبوت اور رسالت کا پرچم لہرا کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے اس محبوب کا عالم کیا ہوگا، کہ جس کی درسگاہ کے نمبر 2 شاگرد کا جب یہ عالم ہے تو نمبر 1 شاگرد کا مقام کیا ہوگا۔ جب شاگردوں کی مثال زمین پر نہیں مل سکتی، استاد تو استاد ہوا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی اللہ علیہ النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ امیر المومنین، میں زیادہ چاہتا ہوں عمر کے بارگاہ میں رہیں تاکہ جشن فاروق اعظم سے تمام کورونا میں انتقال شدگان کی مغفرت کی دعا کر دی جائے۔ منا بھائی کے لیے ہے ہی، مگر جتنے بھی ہمارے عزیز بڑی کثرت سے میں کہتا ہوں اس سال سے کوئی برا سال خدا نہ دکھائے۔ کیسے کیسے چلے گئے، کون کون نہیں رہے، کتنوں کو ہم نے کھویا، کتنے۔ ایک بات آپ کے بارے میں اڑائی گئی تھی، وہ یہ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھا، کہ کراوڑے کی میاں بھائی اتنے رہے
کہ بغیر نہلائے بغیر نماز کے دفنا دیا. یہ بات آئی تھی میرے گھر میں نے کہا وہاں مولانا جو موجود ہیں رات کو 2-3 بجے تک میری ٹیلی فون سے بات ہوتی ہے، نہلائے جا رہے ہیں، کفن پہنائے جا رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، عزت و وقار سے سپرد کیا جا رہا ہے، اور تم دور رہ کر اتنا جھوٹ بولتے ہو. اتنی آپ کو اس بستی سے کیا دشمنی ہے کہ جو اگر وہاں ایسا کوئی ہوا ہوتا تو تم کب اڑانے کے حقدار تھے. مگر یہ تو یہ عالم عید کی شب میں ہمارے حاجی شبیر صاحب کی تدفین ہوئی 2-3 بجے، وہ بھی نہلائے گئے، غسل دیے گئے، نماز پڑھے گئے، فاتحہ پڑھی گئی. 2-2:30-3 بجے تدفین عمل میں آئی، تب نوجوانوں بزرگوں نے اپنے گھر میں آ کر کے عید کی شب کو یہ کیسے کہا آپ نے؟ یہ بہت اڑاتے لوگوں نہ جانے کیوں مزہ آتا. یہ سمجھ مجھے نہیں آیا کہ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہو تو اس کا پردہ ہٹا ہوا. بڑی حیرت کی بات ہے، ایسا تو کہیں نہیں ہوا. اور یہاں تو نوجوان رات و دن، یہ غنی بھائی سے میری بات ہوتی تھی، رات دن یہ تو جے سی بی ہے، نوجوانوں کے پورا دستہ وہاں بیٹھا رہتا تھا، کفن کھودنے میں، وہاں لائٹیں لگانے میں، وہاں کے سارے انتظامات میں لگے ہیں. تو انہوں نے کمر بستہ ہو کر اپنے مردوں کو سپرد خار کرنے کا طے کر لیا تھا. ذرے وہ جس کو تقدیر الہی پر ایمان نہ ہو، ہمارا ایمان یہ ہے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ قسام عدل نے ہماری موت کو نہ لکھا ہو. وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور وقت آیا تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. آیا وقت تو کوئی بچا نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں احتیاط رکھو اور بچنے کی کوشش کرو. جو دوریاں یا گائیڈ لائن جو گورنمنٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے دی اس کو ہم امانت نہیں کرتے، مگر موت اس کورونا سے نہیں آ سکتی. موت خدا کی تقدیر سے آیا کرتی تھی. جب تقدیر آئی تو بہت آ گئی. اور یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی رہی کہ ہم اپنے مردوں کو نہلاتے بھی رہے، نماز پڑھتے بھی رہے اور دفناتے بھی رہے. اور خدا کا کرم ہوا جن جن نوجوانوں نے جہاں جہاں مردوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ان کو کورونا نہیں ہوا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کو بھی نہیں ہوا. یہاں کے نہیں کہیں کے بھی نوجوانوں نے جابازی کام لگایا، مردے نہلا دیے. اور اماموں نے بھی ہمارا حق ادا کر دیا. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس مردے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کورونا کھڑے ہو گئے نماز پڑھا دی. اور کسی بھی عالم کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو جنازہ پڑھانے گئے اور کورونا ہو گیا. ایسا نہیں، کیونکہ ان کو تقدیر الہی پر ایمان تھا کہ اللہ کی تقدیر ہے کورونا. اور کورونا میں مرنا تو ہم زحمت نہیں سمجھتے، سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ وبائی بیماری سے مر جانا شہادت کا مرتبہ پا جانا. موت تو ہے ہی، یقیناً موت ہے. آخر آج روزانہ خدا کا فرشتہ ہمارے گھروں میں آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں آنے والوں مکان بنے ہیں گرنے کے لیے، اور دنیا میں ہم جنمے ہیں مرنے کے لیے. ہر کوئی آیا ہے مر جائے گا، مکان بنے ہیں گر جائیں گے. روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے. اور ملک الموت سے ہم چھپ نہیں سکتے، کیونکہ جو ملک الموت نبی پاک فرماتے ہیں ملک الموت کے لیے پوری روئے زمین دسترخوان کی طرح بنائی گئی ہے. وہ جب چاہتے ہیں اور جس کی بھی چاہتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں. اس کی دوریاں نزدیک مانا نہیں رکھتی ہے، مگر ہم تقدیر الہی پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر ایسی آفت زدہ موت کے موقع پر اگر نوجوانوں بزرگ آگے بڑھ کر ان مردوں کو دفناتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو تو ڈبل نہیں کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا کر دیا گیا ہے. یہ جان جوش میں ہر ایک کا کام نہیں، جگر کا اچھے چھپ گئے، پیڑ تک نہیں دکھائی، مگر جس کو اپنے رب کی تقدیر پر ایمان تھا وہ. اور رسول پاک نے کیا فرمایا؟ من غسلہ میتن، بول دو سبحان اللہ. جس نے اپنے مردے کو غسل دیا، بولو سبحان اللہ. کفنہ، جس نے اپنے مردے کو کفن دیا. پہلے کفن کوئی اور دیتا تھا، باؤجی فقیر یا کوئی اپنا رکھا ہوا دیتا تھا. پر کورونا ایک ایسی بیماری آئی کہ اپنوں کا کفن اپنوں کو دینا پڑا. جو سنت طریقہ ہے، پریوار کے لوگ نہلائیں، پریوار کے لوگ کفنائیں. اور رسول پاک نے یہی فرمایا کہ پریوار کے قریبی لوگ اپنے قریبی مردوں کو نہلائیں. تو رسول پاک فرماتے جس نے غسل دیا مردے کو اور کفن پہنایا مردے کو، وحنتہ، اور جس نے اپنے ہاتھوں سے کافور مل کر مردے کے کفن کو مشک و عنبر سے معطر فرمایا، وحملہ، اور پھر اپنے کاندھوں پر مردوں کو اٹھایا، وصلی علیہ،
پھر اس نے نماز جنازہ اس کی پڑھی. مارا علیہ خرج من خطیئۃ مثل یوم ولدت امہ. آقا فرماتے یہ کام کوئی کر گیا تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والوں کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بہت بڑا کام ہے اور ایسا کام کر دکھایا ہے ایسا. اور بے شک میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشکل اور کٹھن گھڑی ہم پر نہ مسلط کرے. ہمت سے باہر لوگ میتوں سے ڈرتے تھے. 6-7 میتیں ہمارے روموں پر میں ایک دن گئی. 400-500 روزانہ تھا. کبھی 7 میت اور کبھی فجر بعد میت, 10 بجے میت, ظہر بعد میت, عصر بعد میت, مغرب بعد میت اور نماز تراویح بعد. ایسی سب میتوں کبھی ایسی میت میں شرکت کتنی میتوں میں روزے یاد نہیں رہے, افطار یاد نہیں رہا, سحری یاد نہیں رہی. یا اللہ یہ کیا ہو رہا؟ جمع اچھے خاصے تندرست و توانا, نہ بیمار, نہ شوگر, نہ بلڈ پریشر ہائی, کچھ نہیں, اچھے خاصے. ایک کو دفنا کے آئے, دوسرے کی میت ہو گئی. میاں کو بیوی کو صبح دفنایا, شام کو میاں چلے گئے. شام کو میاں کو دفنایا, صبح ان کی ماں چلی گئی. ماں کو دفنایا, شام کو ان کا بیٹا پھر چلا گیا. شام کو ان کو دفنایا, پرسوں کے پوتا. یہ اللہ یہ گھر میں یہ 5-5 6-6 موتیں. اللہ اللہ ایسے عجیب انداز میں رب کریم نے ہمارا امتحان لیا. مگر اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو صبر و استقامت عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے مردوں کے ساتھ نہ روا سلوک نہیں فرمایا. جو اسلامی تعلیمات کی روح سے جو مردے کے ساتھ کیا جاتا وہ کر کے دکھایا اور تقدیر الہی پر ایمان رکھا. اور ڈاکٹروں نے بھی سوکھا ویوہار کیا کہ یہ مریضوں کو ڈاکٹروں کی نادانی سے موت کا منہ دیکھنا پڑا. مگر اللہ نے ان کو بھی بدلا دیا. ڈاکٹر کئی مر گئے اس نادانی کی بنا پر. میرے رب نے کرم فرمایا, جس کی جان تھی تو چلی گئی, مگر جنہوں نے ایسا ناروا سلوک کیا خدا نے ان کو بھی نتیجہ دکھایا. ان کو بھی استعداد کا رزق اسی وقت سے دے دیا کہ وہ بھی اپنے عزیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, اپنی جانوں سے بے جان ہو چکے. مگر رب کریم نے اس قوم مسلم پر خصوصی کرم فرمایا کہ جن خوش نصیبوں نے اپنے مردوں کے ساتھ ایسے سلوک اچھے کیے, مولا نے ان کے گھروں میں صبر بھی عطا فرمایا, ان کے گھروں میں اطمینان کی لاجواب دولت سے مالا مال. آپ امیر المومنین عمر فاروق کی حیات طیبہ کو سماعت کر رہے ہیں. یہ اسلام کا تاریخ نبوت کا دوسرا خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار کی بارگاہ سے نہایت چہیتا صحابی رسول اور عمر ایسا عظیم اور ایسا نبی کا چہیتا صحابی کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میرا عمر آئے گا تو رب فرمائے گا امیر المومنین جتنے زہد و تقوی آفات و بلایات میں تم نے امتحان لیا ہے, آج آجا میدان محشر میں اپنے حبیب کی بارگاہ سے اجازت لے لے اور اب جس کو تو چاہے جنت میں داخل کرتا چلا جا. امیر المومنین میدان حشر میں ٹکرے ہوں گے کیونکہ 10 سال تک آپ نے خلافت راشدہ کی کرسی کو عزت فرمائی. 10 سال ایسے مشکل اوقات میں اور اس وقت میں سکندر روئے زمین کا بادشاہ بنا. مورخین فرماتے ہیں جتنی زمین پر عمر نے حکومت کی ہے سکندر کی زمین اس سے کم تھی, اور اس سے پہلے جن بادشاہوں نے ون لیول پر ایک نے حکومت کی ہے مگر ان کا ایریا کم تھا, اور عمر نے جو حکومت کی ہے وہ ایریا ان سے کئی لمبا چوڑا تھا. بیٹھے ہیں ہندوستان کی سرحدوں میں حکومت اسلام ہے, چائنا میں اسلام کے سپاہی پہنچے ہوئے ہیں, افریقہ میں واسکو ڈی گاما نے جہاں اپنا پرچم دکھایا تھا اس سے کہیں آگے سرکار عمر فاروق کے دیوانوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. دریا کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پار جا کے اسلام کے پرچم کو آپ نے زینت بخشی, اور پوری ایشیا, آسٹریلیا, تمام ملک ہائے دنیا میں امیر المومنین کے بھیجے ہوئے دیوانوں نے حکومت کو وہ پرچم لہرایا کہ مورخین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس دور میں سیترفل میں حکومت عمر نے کی ہے اس سے پہلے وقت کے ایک بادشاہ نے اتنی بڑی بڑی مت کر کے رنگ دکھایا. اور سادگی تو یہ فرماتے ہیں, ایک بار آپ کی بارگاہ میں حلوہ پیش ہوا, ایک فوجی جمیل حلوہ گھی میں بنایا ہوا لے کر آیا. آپ نے فرمایا یہ حلوہ ہر فوجی نے کھایا ہے؟
کہ حضور نہیں، یہ تو ایک خاص بادشاہ وقت کے لیے امتیازی شان سے آپ کی حلوہ بنا کر لائے ہیں، کہ عمر وہ نہیں ہے کہ ہر کوئی تو اس سے محروم رہے، امیر مومنین کھائے۔ عمر اس کو کب کھائے گا کہ غریب کے جھونپڑے میں بھی حلوہ پہنچے، ہر فوجی کے گھر بھی پہنچے، غریب و امیر کے امتیاز کے بغیر ہر کسی کو یہ ملے تو امیر مومنین کھائے گا، ورنہ الگ شان سے عمر اس کھانا کا تناول نہیں فرمانے والا، اسے مسترد کر دیا۔ اور اس انصاف ایسا کہ خوشبو آپ کے در ولایت سے تقسیم ہوتی ہے، آپ دولت پردے میں تشریف لائے، آپ کی بیوی آپ کے سامنے جلوہ فرما ہوئی تو ان کے دوپٹے پر خوشبو دیکھتے ہوئے ہاتھ پڑ گیا تو خوشبو آ گئی، فرمایا دوپٹے میں خوشبو کیسی ہے؟ کامل مومن آئی ہوئی خوشبو بیت المال کی تقسیم کرتے ہوئے خوشبو سے معطر ہاتھ دوپٹے پر لگا، خوشبو رہ گئی، فرمایا ادھر لاؤ دوپٹہ، وہ لے کر آئی دوپٹہ، آپ نے دوپٹہ دھویا اور اس پر مٹی ڈالی، یہاں تک کہ اس کی خوشبو ظاہر نہیں ہو گئی۔ امیر مومنین نے دوپٹہ اپنی اہلیہ کو اوڑھنے کے لیے نہیں دیا، فرمایا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ خوشبو سے ظاہر نہیں ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے امیر کی شریک حیا کے دوپٹے کو اپنے سر کی زینت نہیں بنا سکتی ہے، یہ عدل و انصاف کی عظیم زندگی ہے، یہ شان و عظمت کا عظیم امیر مومنین ہے۔ آپ دیکھیں رات کو لوگ سویا کرتے ہیں، امیر مومنین رات بھر پیدل چل چل کر مدینہ طیبہ کے غربا مساکین کے گھروں پر دستک دیتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ان کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں، آتے جاتے راہگیروں کی خبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ دور نکل گئے میدان میں امیر مومنین تو دیکھا ایک گھر ہے، اندر سے بچوں کے اور بچوں کی ماں کی بولنے کی آواز آ رہی ہے، یا کوئی ضعیفہ تنہے تنہا مکان میں آگ جلائی بیٹھی ہے، تشریف فرما ہوئے دستک دی، کون آیا اس وقت میں؟ کیا کوئی ہے آپ کی خیریت میں؟ کیا میری خیریت میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اجنبی ہو کر میرے گھر پر کاہے کو تشریف لائے؟ کہا بہن ذرا دروازہ کھولو، میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا کہ سارا مدینہ سو رہا ہے، آپ آرام نہیں کر رہی ہے، کیوں آپ اس طرح سے پریشان ہیں؟ کہا میں غریب و ناتواں ضعیفہ عورت ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ بال بچے رکھتی ہوں، نہ کوئی قبیلہ مدینہ شریف میں ہے، اکیلی تنہا رہتی ہوں، آج کھانے کا 3-4 دن سے کوئی انتظام نہیں ہوا، پانی پی پی کے گزارا کر رہی ہوں۔ کہا اچھا امیر مومنین کو خبر نہیں تھی عمر کو آپ کے بیت المال سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا؟ کہا امیر مومنین نے آج تک ہم غریبوں کی خبر نہیں دی ہے، 3 دن کے فاقے ہو چکے ہیں، امیر مومنین ہماری خبر نہیں دی ہے۔ امیر مومنین خود سے رو پڑے، جلدی جلدی گئے بیت المال میں، بوری لی سامان مہیا کیا، لے کر آئے، اس بڑھیا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ میں مال دیتا ہوں، یہ آپ کو کپڑا لگتا اور آٹا اور سارا مسئلہ دیتا ہوں، اس عوض میں کہ امیر مومنین کی طرف سے پہنچی تکلیف آپ نے معاف کر دے۔ کہ امیر مومنین کو تو معاف نہیں کر سکتی، مگر اتنا ضرور کروں گی کہ جب کبھی اگلے الیکشن ہوں گے تو ہم غریبوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور سب کو مل کر آپ کو ووٹ دے کر امیر مومنین کو معطل کر کے آپ کو امیر مومنین بنا دیں۔ عمر رو پڑے، عمر کو معاف کر دے، کہ تو عمر سے اتنی ہمدردی کیوں رکھتا تھا؟ کہ عمر کو خدا کی معاف کر دے، اور درہم و دینار کی ضرورت پڑے تو میں اور دے سکتا ہوں، کہ 25 دینار دے دو اور یہ مال یہاں رکھ دو اور میں دستخط کر دیتی ہوں کہ امیر مومنین کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیفوں میں معاف کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ 25 دینار لیے، بڑھیا کے ہاتھ میں تھمائے، اتنی میں دیر کافی ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن مسعود علی مرتضیٰ عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنے کے لیے دیکھا، ایک ضعیفہ کمپا کرسی کے ماحول میں ایک اجنبی عورت کے امیر مومنین کی گفتگو ہو رہی ہے، تشریف لائے، دونوں نے کہا السلام علیکم یا امیر مومنین۔ نام امیر مومنین سنا تو عورت کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، غضب ہو گیا، رات سے میں کس سے گفتگو کر رہی تھی، کس کے سامنے میں چیلو گویاں کر رہی تھی، کس کی برائیاں کر رہی تھی، یہ سارا تو یہی امیر مومنین ہے۔ تڑپ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پسینے کے قطرات اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ امیر مومنین روتے اور بلکتے ہوئے کہتے اماں خدا کے لیے خطر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگرچہ امیر مومنین ہوں مگر آپ سے معافی کا خواہشار ہوں، آپ معافی مجھے دے دیں، میں قطر آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ کاغذ آتا ہے، اس بڑھیا کو سائن کرایا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود تم اس پر دستخط کرو، علی کے ابو طالب کے بیٹے علی آپ اس پر دستخط کرو۔ دونوں نے دستخط کیے اور بڑھیا کا دستخط آخر میں ہوا۔ امیر مومنین نے کاغذ لپیٹا، سینے سے لگایا اور فرمایا علی جب میرے 100 دن پورے ہو جائیں اور میرا جنازہ چلے سوئے گورے غریبا اور سپرد خاک کیا جا رہا ہو تو یہ کاغذ بطور امانت عمر کی قبر میں رکھنا، اور قیامت میں رب پوچھے عمر کہہ دے گا کہ ضعیفوں کی دعائیں لے کر عمر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ عمر کو معاف کر دے، 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 عمر کو معا
یہ ہے مسلمانوں کے بادشاہ. لوگ مسلمانوں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی حکومت مصطفیٰ حضور کی حکومت کے نہج پر ان کی حکومت چلا کرتی تھی. خلافت راشدہ امیر المومنین آپ علی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے دور خلافت میں میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، رات کو سویا، نیند آئی، قسمت جاگ اٹھی، میں نے دیکھا حضور تشریف لائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. علی خواب دیکھتے ہیں عمر کے دور میں کہ حضرت رسول پاک تشریف لائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھمبے کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. کوئی مدینے کا آیا، اس نے کھجوروں کا طبق پیش فرمایا. رسول رحمت نے ایک کھجور یا 2 کھجور نکال کر علی کو دے دی، باقی کھجوریں سارے نمازی میں بانٹ دی. اور حضرت علی فرماتے میں نے ایک کھجور کھائی اور دوسری منہ میں رکھی، اذان فجر ہو گئی، اٹھا نماز پڑھنے چلا گیا. تو دیکھا ایک خواب تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، ابو بکر کا وہ دنیا سے چلے گئے، عمر کا زمانہ آیا. میں نے تو اہل خانہ کو یہ بات نہیں کی. نماز فجر کی فراغت ہوئی تو اس کھمبے سے ٹیک لگا کر امیر المومنین علی بیٹھے، عمر بیٹھے، جہاں سرکار مدینہ کو رات کو حضرت علی نے دیکھا تھا اسی کھمبے کے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مدینے کا آیا کوئی خوش نصیب سبار کھجوروں کا لا کر پیش بارگاہ امیر المومنین نے کیا. حضرت عمر نے کھجوریں اٹھائی، پہلی کھجوریں علی کو دی، پھر دوسری کھجوریں نمازی میں بانٹ دی. تو حضرت علی مسکرائے کہ ایک کھجور اور دے دیتے تو کیا جاتا ہے. کہ علی اگر رات کو میرے آقا دے دیتے تو عمر بھی تمہیں دے دیتا. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں نے تو یہ خواب کسی نے بتایا ہی نہیں، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ رات کے خواب کی باتیں مجھے بتا رہے ہیں. کہ علی میرے مصطفیٰ آپ کے کاشانے ولایت کا جلوہ فرما ہو کر خواب میں تجھے لطف دیدار کے مزے عطا فرما رہے تھے. علی تم سوتے میں دیکھ رہے تھے فاروق اعظم جگتے میں اپنے آقا کا دیدار کر رہا. سبحان اللہ. پتہ چلا ان کی خلافت حق ہے. امیر المومنین علی بھی تسلیم کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں اور سچے خلیفہ ہیں. تبھی تو ویسے کی ویسے نماز پڑھائی. علی مقتدر نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے اشاروں پر جہاد میں شرکت فرمائی، ان کے کہے پر آپ نے اسلامی فتوحات حاصل فرمائی، ان کی تعلیمات کے اشارے پر علی مقتدر نے کئی ممالک کو فتح فرمایا. پتہ چلا خلافت عثمان بھی بجا تھی، خلافت ابو بکر بھی بجا تھی، خلافت فاروق اعظم بھی بجا تھی، اور علی مرتضیٰ نے تینوں خلافت راشدہ کے خلفاء کی امداد نصرت فرمائی ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تینوں بھی بجا خلافت کے مالک تھے. امیر المومنین بھی بجا طور پر خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے. اور جب وقت آیا تھوڑی 2-4 منٹ کا اور وقت لے لیں کیونکہ وقت تو ہو گیا ہے. کچھ دنوں کے بعد ہمارے قصبہ کراوڑا میرا شریف بھی ہے. اس اونچائی پر تو مجھے لگتا ہے کئی لمبی میلادیں چلتی تھی. منا بھائی کے بڑے ابا فیض محمد چاچا جب میلاد ختم ہوتے تو انگلی اٹھتی تھی 2 بجے. جب 12-1 بجے کی میلاد ختم ہوتی تو انگلی پیچھے اٹھتی تھی. اب 2 بجے جلسہ کرنا ہوگا. لوگوں کا شوق تھا. جب میلاد ختم ہوتی 12:30-1 بجے تبھی انگلی اٹھتی تھی. یعنی کہ اب آپ تو ختم کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں 2 بجے جلسہ اور چلتے کہتے میں بولا ہوں یہاں کئی بات نعتیں مولانا روم عربی اور آپ صورت سے وقت گزر کے آپ کو اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں. یہ بھی آپ نے ہمت کر دی. مجھے تو یوں لگ رہا کہ جیسے کالو بھائی کی فاتحہ کی محفل میں جو مجھے ڈرایا گیا کہ یہاں محفل میں کوئی آتا ہی نہیں، اتنے آئے کہ ان کا گھر چھوٹا پڑ گیا. آج بھی سوچنا پڑ گیا منا بھائی کا گھر ہے اور یہاں تو حالات بڑے اچھے بھی کیونکہ اتنی بڑی موتیں کثرت سے ہوئی ہیں، نہ جانے لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور جب آئے تو اتنا شوق بڑا ہے کہ جیسا پہلے ریل پیل میلاد میں تھا ایسا رنگ اٹھے گا آج کی میلاد شریف میں نظر آ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں کو بہار عطا فرمائے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. خدا جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو کبھی بیمار کر کے، کبھی سکھ دے کر، کبھی دکھ دے کر، کبھی جان دے کر، کبھی جان دے کر، کبھی نقصان دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی کیا دے کر. یہ آزمائش اس کی طرف سے ہوتی ہے اور ہم تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جو دیا اس کا تھا، لیا اس کا تھا،
لیا اس نے ہمارا اپنا کچھ نہیں، ہم اپنے آپ کے ہیں، ہماری جان بھی اس کی ہے، ہم خود اس کے ہیں، جب تک خدا چاہے گا رہیں گے، جب خدا چاہے گا ہم چلے جائیں گے۔ تبھی تو رسول پاک نے تعلیم دی کہ کسی کے موت کے گھر جاؤ تو بولو للہ ما اخذ وعطا وکل شیء عنده باجل مسمى۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو لیا اور جو دیا، اور ہر چیز کی میعاد مقرر ہے جو اس نے مقرر فرما رکھی۔ لہذا حضرت امیر المومنین عمر فاروق مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں امامت فرماتے ہیں تو ہاتھ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اور سبحان اللہ، دو دعا کہ اے اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ باہر مرنا نہیں چاہتا، مدینے میں موت آئے تو مدینے میں، اور شہید کیا جاؤ تو مدینے میں، موت ہی نہیں شہادت کی موت۔ لوگ کہتے ہیں عمر اب تو شیر جیتے تک آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی حکومت اتنی پاور میں آئی ہے کہ شیروں کی ہمت نہیں ہے کہ مکینوں کو ترچی نظر سے دیکھ سکے، انسانوں کی مجال کیا ہے۔ اب کون ایسا قداور ہے جو مدینے پر جھگڑا کرے گا جو آپ کو شہادت ہوگی کا ہونا ہو؟ عمر مانگ رہا ہے، وہ بھی ہریانے گنبد والے محبوب کے صدقے میں مجھے رسول پاک کے شہر میں اور خدا کی راہ میں شہادت ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ، یہی دعا عمر کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ مولا تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما دے، تیرے محبوب کے مدینے میں مجھے شہادت کا دلہا بنا دے۔ سبحان اللہ، دنیا نے دیکھا 26 ذی الحجہ 22 یا 23 یا 24 ذی ہجری میں امیر المومنین مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ اے نماز میں کمینے نے آپ پر حملہ کیا اور زخم کارے لگا، زمین پر آ گئے، آپ نے زخم پکڑا، کہا عبدالرحمن بن عوف یہ جنتی صحابہ میں سے جنتی ہے 10 میں سے، وہ قریب تھے، فرمایا آگے بڑھو نماز پڑھاؤ، نماز انتظار نہیں کرے گی، وقت گزر جائے گا، پھر جس نے کام کیا وہ پکڑا جائے گا مگر نماز واپس نہیں آئے گی۔ آپ بیٹھ گئے، زخموں پر ہاتھ رکھا، عبدالرحمن بن عوف آئے، مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہوئے، نماز وغیرہ ادا فرمائی، پھر ظالم کو پکڑا کے گرفتار کر دیا گیا۔ امیر المومنین بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، شام ہوئے ہوش آیا، فرمایا کون ہے میرا قاتل، کون کم نصیب ہے جس نے عمر پر اس طرح سے قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ کہا حضور وہ مجوسی ہے۔ آپ نے ٹھنڈی سانس لی کہ خدا کا شکر ہے کہ عمر کا قاتل کوئی کلمہ کو مسلمان نہیں ہے، ایک آنکھ پرسنے والا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھنڈی سانس لی اور شام کو جامع شہادت نوش فرما لیا۔ اس سے پہلے امیر المومنین حضرت علی سے فرماتے ہیں علی جن ولایت کے ہاتھوں سے تم نے میرے مصطفیٰ کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے علی کو غسل دینا اور انہی ہاتھوں سے کفن پہنانا، اور پھر وہ تحریر جو زیفہ کے وقت میں نے مجھے دی تھی وہ تحریر عبداللہ کے پاس موجود ہے، وہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور دوسری روایت میں آیا ایک تحریر وہ بھی تھی، سبحان اللہ کہہ دو۔ اچھی بات یاد آ گئی کیونکہ عہد نامہ رکھنے سے عبداللہ سے کوئی گفتگو ہوئی تو باتوں میں ان دونوں نے کہا کہ تمہارا باپ تو ہمارا نانا کا نوکر ہے۔ عبداللہ کو غصہ آیا، امیر المومنین سیدھے گئے عمر کے پاس، کہا علی کے بیٹے اس طرح سے بولے؟ کیا بولا بیٹے؟ کہ وہ تو کہتے ہیں آپ کے بعد ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ کہا کہ شہزادوں سے یہ لکھوا دیا۔ شہزادے آئے، حضرت عبداللہ آئے، انہوں نے لکھ لیا، عمر نے وہ تحریر لی اور پھر بھرے میدان میں آئے، فرمایا شہزادوں قیامت کے دن یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے نانا کا نوکر ہے، اتنا تم کہہ دو گے عمر کا بیڑا پار ہو جائے۔ پھر وہ تحریر حسن حسین کی لکھی ہوئی امیر المومنین نے لپیٹ کر عبداللہ کو دی اپنے بیٹے کو کہ جب میرا وصال ہو جائے، کفن پہنایا جائے اور سپرد خاک کیا جاؤں تو میری قبر میں اتر کر ایک اس گڑیا والی تحریر، ایک حسن حسین کی تحریر کفن میں رکھ دینا تاکہ قیامت میں عمر یہ تحریر پیش کر کے بارگاہ کبریا میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ درجے جس کے اتنے بڑے امتحان اتنا اونچا، جن کو حضور نے کئی بار گارنٹیڈ جنتی جو ہے وہ اتنی تحریریں لے کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس پلے ہی کچھ نہیں۔
ہم تو خود ہی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، نیکی نام ہمارے دفتر میں نہیں ہے، بس نیکیاں کر لو، اچھا یا کر لو دوستو. کبھی بھی شام کا آخری دن سورج غروب ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہمارے نام کا اعلان کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہمارے نام کا اناؤنسمنٹ کسی مسجد میں ہو رہا ہوگا. کفن ملے یا نہ ملے یہ تو مرضی مولا ہے، مگر اچھی نیتوں کو لے کر جاؤ گے تو مولا تعالیٰ اچھی نیتوں کے صدقے قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی نیتوں سے اجر فرمائے گا. 63 سال عمر ہے عمر کی، کل دن حضرت عمر کا ہے 26 ذی الحجہ. سارے گھروں میں جتنا ہو سکے ان کے لیے نام کی نیاز لگانا، مختصر زیادہ جو آپ کی حیثیت اور عمر کی بارگاہ میں نظر کرنا، تاکہ امیر مومنین محسن اسلام کے تصدق سے ہمارے گھروں میں آنے والی بلاؤں اللہ دور فرمائے. یہ کہتے ہیں تیسری لہر آتی ہے، یہ ان کو مبارک، اہل ایمان کو خدا اس تیسری لہر سے محفوظ فرمائے گا. ہم تیسرے ہیں کیوں کہ حضرت فاطمہ کا وصال تیسرا رمضان ہے، تیسری لہر سے ایماندار محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. یہ بے ایمانوں پر مصیبت مسلط ہونے والی ہے. آپ اپنا عقیدہ مستحکم رکھیں، اب اور کسی وبائی بیماریوں سے اہل ایمان کی حفاظت ہوگی. آپ یقین کامل رکھیے اور اپنے بزرگوں کا نیاز و اہتمام فرمائیے، صدقات و خیرات کی کثرت فرمائیے. انشاءاللہ یہاں بھی محفوظ رہیں گے، قبر میں محفوظ رہیں گے، اور حشر میں اٹھیں گے تو محبوب کے ہاتھوں میں جنت لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے برادر گرامی افتخار محمد عرف منا بھائی کی مغفرت فرمائے، آمین. اور جتنے بھی اس بستی سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی روئے زمین سے چلے گئے، ان کے مامودار کالو بھائی چلے گئے، ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ان کی بیعت میں منا بھائی موجود تھے، ایسا ہی تھا جی. سرپنچ صاحب کی بیعت میں تھے وہ، اور یہاں آئے ہو چلے گئے. چند معلوم کی، اور رات کو تراویح کے بعد میری یہ روزانہ گانی ماما سے بات ہوتی، وہ کہتے ہیں اچانک یہ منا بھائی کا سنا تو ایک سکتا ٹائپ ہوا، کیسے ان کا تو کبھی بیماری کا سنا ہی نہیں تھا. کہ ہم نے بھی نہیں سنا تھا، ہم ان کے قریب آتے جاتے تھے، نہ جانے کیا ہوا چلی. افتخار محمد 10 بجے ہمارے بیچ نہ رہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی متعین شدہ نوشت تقدیر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ کی لکھی تقدیر جب آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ کوئی آگے کرے نہ پیچھے کرے، ٹھیک اسی وقت میں جانا ہے. مولا تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، ہم زندوں کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. ہمارا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر. گنو ملائکے تیرے غلام، گنو ملائکے تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین تیرے نام خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سخا پرچم تو ہی، جو تو سخا پرچم تو ہی، زخم جہاں کا مرہم تو ہی، زخم جہاں کا مرہم تو ہی، مشکل کشائی تیرا ہی کام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام،
لاکھوں درود اور لاکھوں تیری سلام ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان حبیب، قربان تجھ پر جان حبیب، تجھ پر تصدق عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابہ یا خیر خلق اللہ۔